السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا بکم من جدید۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں سجاد خلیق اپنے تمام دوستوں اور عربی کے چاہنے والوں کا ایک بار پھر سے عربک ڈیسک میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج ایک بہت چھوٹی سی اردو خبر کے ساتھ آیا ہوں جس کا ہم عربی میں ترجمہ کریں گے، اور ہم اس میں دیکھیں گے اور کہ اس کے عربی کے اسلوب، اس کا زائد ترکیبی، اس کا ترجمہ کرنے کا انداز اور بھی بہت کچھ ہم اس چھوٹی سی خبر سے سیکھیں گے۔ تو چلیے ہم بغیر کسی تاخیر کے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور آج کا درس۔ تو دوستو، یہ خبر ہم نے دیکھی تھی، وہ میں نے لکھ دی ہے۔ اس میں آپ جو چیز اہمیت کا حامل ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر الفاظ ہمیں آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اگر اس طرح کے ترجمے آ جاتے ہیں یا اس طرح کی عربی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آخر وہ پریشانی کیا ہے، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس خبر کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہیڈنگ اس میں کیا لکھی ہوئی ہے، کشتی غرقاب 3 کی موت۔ ٹھیک ہے نا، کشتی غرقاب 3 کی موت، یہ ہیڈنگ اردو کی ہیڈنگ ہے۔ اس طرح کی ہیڈنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی سرخیاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم اچھا، کشتی غرقاب کے لیے آپ جانتے ہیں کسی چیز کا غرق ہونا، سفینہ، کشتی۔ اس کا آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ تو بہت آسان ہے، بہت ہی سادے انداز میں ہم نے ترجمہ کیا، وفات ثلاثۃ فی غرق سفینۃ، 3 لوگوں کی موت ہو گئی کشتی کی غرقابی میں۔ ٹھیک ہے، ایک دم سادہ، بہت آسان سا۔ اس میں چاہے تو تھوڑی سی ہم رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے دیکھیے ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ جیسے اس میں ہم تھوڑی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہ لکھ سکتے ہیں، دیکھیے ایک اور ہیڈنگ بناتے ہیں ہم، غرق سفینۃ یودی بحیات ثلاثۃ۔ دیکھا، یہ ایک اور ہیڈنگ ہو گئی۔ تو جب اس پر قدرت ہوتی ہے نا تو اس میں آپ معمولی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا لکھا، وفات ثلاثۃ فی غرق سفینۃ، یہ ایک ہیڈنگ۔ دوسری ہم نے لکھی غرق سفینۃ یودی۔ یودی کے لیے اس سے پچھلے والے سبق میں ہم نے بتایا تھا، اس کا استعمال وغیرہ یودی کا ہم نے بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، غرق سفینۃ یودی بحیات ثلاثۃ، سفینہ یا کشتی کی غرقابی 3 لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی۔ اردو کا آپ کے سامنے ہے اور عربی کا آپ کے سامنے ہے، دونوں آپ رکھیے سامنے، موازنہ کیجئے کہ کیسے ترجمہ ہوا ہے، اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہم نے کیا ہے۔ دیکھیے رائٹر، یہ جرمن نیوز ایجنسی ہے، اس کا نام ہے رائٹر۔ تو آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، یونان کے لیسباس جزیرے کی طرف جا رہی پناہ گزینوں کی کشتی۔ اچھا، یونان کے لیسباس جزیرے کے لیے جزیرے عربی آتی ہے، پناہ گزینوں کی کے لیے آتا ہے لاجئون جمع لاجئین، پناہ گزین۔ ٹھیک ہے، پناہ گزین کی کشتی، سفینہ، ڈوبنا کے لیے، غرق ہونا، 3 لوگوں کی موت ہو گئی، یعنی وفات ثلاثۃ اشخاص، 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 242 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ نکالنے کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ انقاذ آتا ہے، اس کے باوجود ہم ترجمہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں، وہ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اسلوب جو ہوتے ہیں اس کو ہم نے کیسے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ دیکھیے، یونان کے لیسباس جزیرے کی طرف جا رہی پناہ گزینوں کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھیے ہم نے کیا لکھا، توفی ثلاثۃ اشخاص علی الاقل، کم سے کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اردو میں یہ کہاں ہے، کم از کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی، سب سے آخر میں ہے۔ ٹھیک ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ہم نے یہاں لکھا من بینہم طفلانی، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ کیوں، نتیجتاً لغرق سفینۃ للاجئین، کیوں وہ موت ہو گئی، تو بتا رہے ہیں نتیجتاً لغرق سفینۃ، کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں۔ یہ کہاں ہے، کشتی ڈوبنے سے کم از کم 3 لوگوں کو، دیکھیں یہاں کشتی ڈوبنے سے کم از کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ تو توفی ثلاثۃ اشخاص علی الاقل من بینہم طفلان نتیجتاً لغرق سفینۃ للاجئین، پناہ گزینوں کی کشتی ڈوبنے سے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ ہم نے دیکھیے کس کا ترجمہ، 3 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، اس کو ہم نے یہاں لکھا من بینہم طفلانی، اور یہاں تک کا ترجمہ جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، یہ ترجمہ پورا ہو گیا۔ توفی ثلاثۃ اشخاص علی الاقل من بینہم طفلان نتیجتاً لغرق سفینۃ للاجئین۔ اچھا، اب ایک چیز کا ترجمہ وہ رہ گیا، وہ کیا ہے، یونان کے لیسباس جزیرے کی طرف جا رہی، یہ سب سے اردو میں سب سے اوپر ہے، لیکن ہم نے عربی میں کہاں لکھا ہے،
متوجہتن لغرق سفینۃ للاجئین متوجہتن الی جزیرۃ لیسباس الیونانیہ. دیکھا وہ سب سے پہلے ہے، یہاں سب سے آخر میں ہے. اور اس کو ہم نے کیسے ڈھالا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ السفینۃ التی تجری یا السفینۃ التی تتوجہ الی، ایسے نہیں کہا. اگر ہم ایسے ترجمہ کریں گے تو پھنس جائیں گے، پھر ہم اس اسلوب کو، اس مفہوم کو ادا کرنے میں ہمارے پسینے چھوٹ جائیں گے. تو دیکھا بہت ہی سادہ اور سمپل انداز ہے. ہم نے یہاں متوجہتن الی جزیرۃ لیسباس الیونانیہ، یونانی جزیرے لیسباس کی طرف وہ متوجہتن وہ جا رہی تھی کشتی. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے، جبکہ 242 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، جبکہ بینما تم انقاذ 242 شخصا، 242 لوگوں کا تم انقاذ نکال لیا گیا ہے بحفاظت کے لیے. کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم انقاذ یہ کافی ہے، یعنی ان کی زندگی بچا لی گئی ہے، یہ اتنا کافی ہے. تو جبکہ 242 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، وہ اس مختصر سے جملے ہم نے کہہ دیا تم انقاذ 242 شخصا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ کا اسلوب کیا ہے. تو یہ ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا. اگلا پیراگراف دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. کوسٹ گارڈ کے ترجمان کے مطابق، کوسٹ گارڈ کہتے ہیں ساحل پر جو حفاظتی دستے ہوتے ہیں، جو پولیس ہوتی ہے اس کو کوسٹ گارڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اس کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں خفرن یا خفیرن کوسٹ گارڈ. دوسرے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی مستعمل ہے نا وہ یہ خفر ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے اس کو لکھا ہے. کوسٹ گارڈ کے ترجمان کے مطابق، ترجمان کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کا ترجمان، جیسے کہتے ہیں وزیر اعظم کے ترجمان، تو المتحدث باسم رئیس الوزراء. ٹھیک ہے. تو کوسٹ گارڈ کے ترجمان کے مطابق اگر ہمیں کہنا ہو، اس کا مفہوم ادا کرنا ہو، تو کہیں گے وقال المتحدث باسم خفر السواحل، کہ کل ہوئے اس حادثے میں اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے انه لم يعرف حتى الان عدد المفقودین، لاپتہ لوگوں کی تعداد، فی هذه الحادثہ، اس حادثے میں، التي وقعت یوم الامس، جو کل واقع ہوا، جو حادثہ کل واقع ہوا. تو یہ یہاں سب سے آخر میں ہے، اور کل ہوئے اس حادثے میں. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب اس طرح کے مفہوم آتے ہیں تو ہم نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ اسٹرکچر اور یہ جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں اور اس کا جو مطلب یہ ایک ڈھانچہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو، تو پھر ہم یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. وقال المتحدث باسم خفر السواحل انه لم يعرف حتى الان عدد المفقودين في هذه الحادثه التي وقعت يوم الامس. ٹھیک ہے. یوم الامس التي وقعت يوم، بہت آسانی سے، بہت صاف ستھرے انداز میں، بغیر کسی پریشانی کے ہم اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ یہ اسلوب ہم کو معلوم ہو. اور یہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ وہی اخبارات جو میں عربی سے اردو کرواتا ہوں، اسی میں سے جو اس کی جو تعبیرات ہیں، اس کے جو اسلوب ہیں، اس کے جو استعمالات ہیں، وہی جب ہمارے شعور میں بیٹھیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں اپنے اندر سے، جب ہمارے اندر ہوں گی تو. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں زیادہ زور دیتا ہوں عربی اور اردو پر کہ اس کو پہلے کریں. یہ تو سمجھیے کہ اس کی معراج اور اس کی انتہا اور آخری ہے، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. آگے دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں 3 افراد کی موت ہوئی ہے. اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ بہت آسان ہے. مضیفاً، ہم الگ سے یہ نہیں کہیں گے وقال ایضاً وغیرہ، ایسا کچھ نہیں کہیں گے، چونکہ یہ قالا ایک جگہ آ چکا نا. تو اس عربی میں جو ہے تنوع پسند کیا جاتا ہے، ریپیٹ، اور ایک چیز کو دہرایا نہیں جاتا ہے بار بار. تو اگر ہم یہاں پر صرف اتنا کہیں گے مضیفاً، مزید بڑھایا، اضافہ کیا، مضیفاً ان الحادثہ ادت الی وفات 3 اشخاص، اس حادثے میں 3 افراد کی موت ہوئی ہے. دیکھیے اس میں فاعل کی جو ہے، اس کی فعل کی اضافت کس کی طرف ہے؟ حادثے کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں یہ اس کی فعل کی اضافت حادثے کی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے دونوں کا فرق ہے، دونوں زبان مفہوم وہی ادا ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا اسلوب الگ الگ ہے. مضیفاً، انہوں نے کہا کہ اس ان الحادثہ ادت، وجہ بنی، سبب بنی، ادا الی شیء، کسی چیز کا سبب بننا، ادت الی وفات 3 اشخاص، یہ حادثہ جو ہے یہ وجہ بن گئی، الی وفات 3 اشخاص، 3 لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی. یہ اسلوب ہے. ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں یاد رکھنے والی چیزیں کون کون سی ہے؟ جیسے دیکھیے لسباس جزیرے کی طرف جا رہی پناہ گزینوں کی کشتی، جب اس طرح کے مفہوم ہو تو دیکھیے کم از کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں. یہاں دیکھیے، تو یہاں یاد رکھنے والی چیز کیا ہے؟ علی الاقل من بینہم، اس کو ہم اس طرح سے من بینہم طفلانی، ڈوبنے سے کم از کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی.
تو نتیجتاً یہ یہاں یاد رکھنے کی چیز ہے، لیسباس جزیرے کی طرف جا رہی پناہ گزینوں کی کشتی، تو اس کو ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی میں پڑے ہوئے، متوجہتن الی جزیرتی کذا و کذا الیونانیہ، جبکہ اتنے لوگوں کو بچا لیا گیا، بینما تم انقاذ اتنے شخص، اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ سب یاد رکھنے والی، یہ سب استعمالات یاد رکھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بار بار آپ دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے، تو انشاءاللہ یہ سب کر لیں گے۔ اور جب یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے نا، تو پھر یقین جانیے کہ ہماری عربیت معتبر ہو گئی، پھر ہم اس میں کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی مفہوم ادا کر سکتے ہیں دوستو۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس میں اگر کچھ استعمالات ہیں تو وہ میں الگ سے نکال دیتا ہوں اور اس کو لکھ دیتا ہوں، اور وہ آپ بھی دیکھیے دوستو، میں نے لکھ دیا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، جو آپ کو مجھے یہ لگا کہ آپ کو اس کو بتا دینا چاہیے، وہ دیکھیے۔ لاجئون جمع لاجئون پناہ گزین، ٹھیک ہے۔ انقذ حیات فلان، ٹھیک ہے، کسی کی زندگی بچانا، انقذ حیات فلان، کسی کی زندگی بچانا۔ المتحدث باسم فلان کا ترجمان، دیکھیے کا ترجمان، آگے جو بھی لگا لیں، رئیس الوزراء، رئیس الخارجیہ وغیرہ جو بھی لگا لیں، ٹھیک ہے آپ، کا ترجمان۔ المتحدث باسم فلان کا ترجمان۔ عدت الی وفات شخص، کسی کی موت کا سبب بننا۔ دوستو یہ دیکھ لیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت، یہ جو سلسلہ ہے عربی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کا، یہ آپ کے لیے بہت سود مند اور بہت فائدہ مند ثابت ہو رہا ہوگا۔ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو آپ کمنٹس سیکشن میں ضرور مجھے بتایا کریں، اور صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جو لوگ خواہش مند ہیں اور جو دوست احباب ہیں ان تک ضرور پہنچائیں، اور عربی کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلاؤ میں اور اسے عام کرنے کی اس مہم میں آپ ہمارا حصہ بنیں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی مخلص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا نہ بھولیے۔ دوستو آج کا درس یہیں تک ختم ہوتا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ایک اچھی اور بہت مفید خبر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اس دوست سجاد خلیق کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔